اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک عورت کا مجھے میرے سورت سے گجرات سے آج تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے فون آیا۔ یقین جانو میرے ساتھ جتنے خدام ہیں یہ بھی سوچ رہے تھے پتہ نہیں مولوی صاحب ہچکیوں کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں۔ کہنے لگی مولوی صاحب بیوہ ہوں، میرے ایک بیٹا میری 2 بیٹی ہیں، مولوی صاحب کتنے دن ہو گئے فون پر تیرا نمبر تلاش کر رہے ہو، کبھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کبھی کسی کا نمبر کسی کا نمبر، مولوی صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا، تقریر کر کے سنا، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی۔ کہنے لگی نہیں ویڈیو کال کرتی ہو اپنا چہرہ دکھا۔ میرے عزیزوں یہ 18,000 سے بکر کے درمیان کے سفر کی بات ہے۔ آج ہی میرے عزیزوں کیا پتا وہ اللہ کی بندی لائیو سن رہی ہو۔ کہنے لگی مولانا مجھے اب یقین آ گیا، میں نے ایک دکھ کی بات کرنی ہے ایک سکھ کی بات کرنی ہے، بتا پہلے تجھے دکھ کی بات سناؤ کہ سکھ کی بات سناؤ؟ میں نے کہا دھیرانی جو مرضی سنا دے۔ کہنے لگی مولوی صاحب سکھ کی بات یہ ہے 4-5 دن پہلے مجھے خواب میں رحمت دو عالم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں، جدھر جا رہے ہیں میں بھی جانے لگ گئی۔ اللہ اکبر، پھر دھاڑے مار کے رونے لگ گئی۔ کہنے لگی بڑی گناہگار ہوں، میرے نصیبے میں اللہ غنی آج کی ماں میرے نصیبے پر کیا میرے نصیبے کے کیا کہنے کہ خدا کا نبی میرے خواب میں آیا۔ پھر اللہ اکبر، کہنے لگی مولوی صاحب دکھ کی بات سناؤ؟ میں نے کہا بیٹی سنا۔ کہنے لگی مولوی صاحب تجھے مولانا کہوں حضرت جی کہوں یا ابو کہوں؟ میں نے کہا بیٹی ابو کہہ لے، 29 سال کی اس کی عمر 46-47 سال میری عمر ہے۔ میں نے کہا بیٹی مجھے ابو کہہ لے۔ دکھ کی بات سنانے لگی، کہنے لگی مولوی صاحب پچھلے سال میں بیوہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، تجھے میں پیغام دیتی ہوں، اندر کی بات بتلائی، سننا کان کھڑے کر کے۔ کہنے لگی مولوی صاحب مجمع میں جاوے گا، تقریروں میں جاوے گا، خانقاہ میں بیٹھے گا، استانے پہ جاوے گا، بیان کرے گا۔ اللہ اکبر، پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی، ان کو جا کے میں انڈیا کی بیٹی کا پیغام دے دیو اور ان کو کہنا جب نماز کے بعد دعا کیا کرو تو ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، اللہ ان کے شوہروں کی لمبی عمر کر دے، اللہ ان کے شوہروں کو ان کی زندگی میں نہ مارے، اللہ کبھی کسی کو بیوہ نہ کرے۔ مولانا مجھے 1 سال کے بعد شوہر کی اہمیت کا پتہ لگ گیا کہ آدمی کا ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، جب سر پر سہاگ کا سایہ ہوتا ہے خدا پاک کی قسم لوگ راہ چلتے کتراتے ہیں، جب سہاگ قبر کے اندر چلا جائے جب تک جسم سے کپڑے نہیں اترتے معاشرہ 2 روٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے۔ دوسرا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد چند بچیاں عمر کی کچیاں دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی۔ ایک بچی آگے بڑھی اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا۔ حضرت عمر نے اشارہ کیا کیا بات ہے؟ ممبر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اشارہ کیا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ادھر آئیے۔ حضرت عمر کھڑے ہو کے چلے گئے اور فرمانے لگے بیٹی کیا بات ہے؟ کہ چاچا 4 دن پہلے جو اس مسلح پہ امامت کروایا کرتا تھا، اس منبر پر بیٹھ کے قرآن کی تشریح کیا کرتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ سیدنا عمر کہنے لگے میں سمجھ گیا یہ باب ابو بکر کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے کہا بیٹی وہ تو بے وفائی دے کر ہمیشہ کے لیے روز انور میں چلا گیا۔ وہ بیٹیاں ایک منٹ کے لیے لمحے کے لیے روئی، پھر کہنے لگی چاچا یہ ذمہ داری مدینے والوں کی، یتیموں غریبوں کی، بیواؤں کی، بے کسوں کی، ناداروں کی کس کے سپرد کر کے چلا گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنی طرف اشارہ کیا، ایک بچی آگے بڑھی اور پھر مجھے ڈانٹ کے کہنے لگی اگر غریبوں یتیموں کی ذمہ داری تیرے سپرد کر کے چلا گیا تو تجھے یہاں بیٹھنے کی کس نے اجازت دی؟ حضرت عمر کہنے لگے میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مدینے کی گلی میں لے گئی، اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک دروازے سے مجھے اندر داخل کر دیا۔ میں نے دیکھا بکری کا باڑا تھا، ایک بچی اندر گئی اور جا کے ایک ہاتھ میں جھاڑو اور ایک ہاتھ میں برتن لے کے آ گئی، کہنے لگی چل پہلے ہماری بکریوں کے باڑے میں جھاڑو دے، پھر ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمارے دروازے پر دے کے آ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری کوکیں نکل گئی، میری چیخیں نکل گئی، پہلے میں جھاڑو دیتا رہا، صدیق کو یاد کرتا رہا، پھر میں پانی، پھر میں نے دودھ کا برتن بھرا، پھر میں دروازے پہ دے کے آیا۔ بچیاں کہنے لگی اللہ تجھے شاد و بہاد رکھے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ کہنے لگے میں نے روتے ہوئے پوچھا اے بیٹی یہ ذمہ داری مجھے کیوں دی؟ کہ بابا یہ صدیق کی بات کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم جب سے خلافت کا تاج پہنا اس وقت سے لے کر اس
2 سال تک اسے پتا تھا ہمارا ابا کوئی نہیں، وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے دروازے پہ آیا کرتا، میں دودھ کا برتن لیتا، ہماری بکریوں کے باڑے میں جاتا، پہلے بکریوں کا باڑا صاف کیا کرتا تھا، پھر یتیموں کی بکریوں کا دودھ دو کے ان کے گھر میں پہنچایا کرتا تھا۔ اللہ حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا رس کر کے تھوڑی بات آگے چلاتا ہوں۔ اللہ پاک نے سیدہ زینب کو جوانی دے دی، ادھر حالہ کا بیٹا لقیط یہ بھی جوان ہو گئے۔ حضرت حالہ لقیط کا رشتے کا پیغام لے کر، سیدہ زینب کا پیغام دے کر رحمت دو عالم کی گھر والی سیدہ خدیجہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی بہن وعدہ یاد ہے؟ کہ کیا وعدہ؟ کہ میرا بیٹا جوان تیری دی جوان ہے۔ اما خدیجہ مسکرائی اٹھی اور کہنے لگی کملی والے ساری زندگی آپ کے قدموں پہ نچھاور کیا، کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں، آج مانگو تو آپ دو گے۔ حضور نے فرمایا جی خدیجہ، کہ کملی والے میری بہن دروازے پر آئی ہے، بڑا مان لے کے آئی ہے، آپ نے تو فرمایا دی دہانی کو دروازے سے خالی نہیں بیٹھتے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیا مانگتی ہے؟ کملی والے سونے چاندی کپڑے لتے کا سوال نہیں، تیری دھی کا رشتہ مانگتی ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اگر میں باپ ہوں تو تو ماں ہے، مجھے پتہ ہے میری اولاد کے بارے میں خدیجہ تو اچھا فیصلہ کرے گی، تیری مرضی ہاں کر دے تیری مرضی نہ کر دے۔ کہ کملی والے آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ خدا تیری ہاں میں ہاں تیری نہ میں نہ۔ اما خدیجہ حالہ کے پاس گئی، جا کے گلے سے لگایا کہ مبارک ہو محمد الرسول اللہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اللہ ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا ابو العاص کا۔ ادھر اعلان نبوت ہوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ نبی کا گھرانہ مسلمان ہو گیا، نبی کے گھرانے نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت لقیط نے، ابو العاص بن ربی نے ابھی کلمہ نہ پڑھا، تکلیفیں آئی مصیبتیں آئی، رحمت دو عالم کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا۔ یہ اپنے گھر میں اپنے سسرال میں سیدہ زینب خوش تھی، اس لیے رحمت دو عالم علیہ السلام نے ان کو جانے کا نہیں کہا، اپنے شوہر کے پاس رہے، حالات بہتر ہوں گے تو مدینے میں آ جائیو میرے عزیزو۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا۔ اللہ اکبر، کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت عباس لڑنے کے لیے نہیں، برادری کا ساتھ دینے کے لیے، حضرت عقیل علی کے بھائی برادری کا ساتھ دینے کے لیے، حضرت لقیط اللہ اکبر ابو العاص بن ربی برادری کا ساتھ دینے کے لیے، پھر وہاں جا کر اللہ کی طرف سے غزوہ بدر ہو گیا۔ 70 مارے گئے، 70 قیدی کر لیے گئے۔ ان کے اندر میرے عزیزو نبی کا داماد بھی قیدی کر لیا گیا۔ اللہ غنی۔ آؤ میرے عزیزو شان عمر سنو، اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدنا صدیق اکبر سے، سیدنا عثمان ذو النورین سے، حضرت علی سے، تمام صحابہ سے مشورہ لیا ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے۔ خدا کے پیغمبر کو مشورہ دیا۔ اللہ کے پیغمبر علم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھائی کا کام جانتے ہیں، ایسا کرو ان کو ہمیں لکھائی سکھا دیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور باقی جو مالدار ہے 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ دے دو، آزاد کر دیں گے۔ خدا کے پیغمبر نے بلال جا کر سردارانہ مکہ کو پیغام دے دے، اور ایک نے اپنے پیچھے اپنے علاقے میں مکے میں اللہ اکبر پیغام روانہ کر دیا، پیسے لے کے آؤ ہمیں چھڑا کے چلے جاؤ۔ حضرت لقیط نے، ابو العاص بن ربی نے بھی پیغام بھیج دیا۔ یہ پیغام سیدہ زینب کو ملا، زینب آ جا فدیہ دے جا، اپنے ابے سے مجھے چھڑا کر واپس لے جا۔ حضرت لقیط ابو العاص کے بھائی اللہ اکبر کی نانا حضرت زینب کہنے لگی میرے پاس کچھ نہیں، اپنے گلے میں سے ہار نکالا کہ نانا کو دے دیا، اور کہنے لگی جا میرے ابے کے قدموں میں جا کے رکھ دینا اور میرے شوہر کو چھڑا کے لے آ۔ میرے عزیزو جو فدیہ دیا جا رہا تھا، سرداران مکہ لائن میں کھڑے تھے، ان میں ابو العاص بھی آ کے کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھ کے اندر ہار تھا، کہ نانا بھی ساتھ کھڑے تھے۔ رحمت دو عالم کی اچانک ابو العاص داماد کے چہرے پر نگاہ پڑی اور ساتھ ہی ہاتھ پہ نگاہ پڑی۔ اللہ اکبر، جب ہاتھ میں ہار دیکھا سر جھکا
آ کے رونے لگ گئے. آپ کے رونے کی آواز صدیق کے کانوں میں پہنچی, رونے کی آواز آپ کے عمر کے کانوں میں پہنچی. یا رسول اللہ, آج خوشی کا دن ہے, آج فتح کا دن ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج آپ کیوں رو رہے؟ پیغمبر نے میرے عزیزو بڑے درد مرے انداز میں کہا, خدیجہ خدیجہ ہی تھی, خدیجہ خدیجہ ہی تھی. یا رسول اللہ, خدیجہ کا ذکر کوئی نہیں, خدیجہ کہاں سے یاد آ گئی؟ ابو بکر وہ ہار دیکھے میری خدیجہ کا ہار ہے, ابو عمر وہ ہار دیکھ میری خدیجہ کا ہار ہے. اوے یارو, خدا کے واسطے اپنی گھر والیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگو. بھابیوں کے نووں کے بس ہو کے دیکھ لو, بہووں کے بس ہو کے دیکھ لو, ایک دن میں اوقات پتہ لگ جائے گی. اور میری بہنوں اگر سن رہی ہے, اپنے سہاگ کی سلامتی مانگو. 7 بیٹے کیوں نہ ہو, رب کعبہ کی قسم, عورت تو مرد کی کمائی پہ ناچتی ہے, جنازہ اٹھنے کی دیر ہے. یہ اولاد تو میرے عزیزو شربت دوائی پر ترسا کر کے مارتی ہے. ایک بوڑھا اور بوڑھی اپنے گھر میں میرے عزیزو اجڑوں کی طرح بیٹھے تھے, کپڑوں پہ میل ہے, روٹی سوکھی ہوئی آگے پڑی ہے, پانی والا پیالہ ٹوٹا پڑا ہے. ایک آدمی رشتہ دار تھا یا غیر رشتہ دار تھا, مکان کا پردہ دیکھ کر, مکان کا دروازہ کھلا دیکھ کر پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا اور جا کے کہنے لگا, ابا جی یہ حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ اماں کیا تیرے گھر میں تیرے والا کوئی نہیں, ابا جی کپڑے دھونے والا کوئی نہیں. عورت کہنے لگی, ماں کہنے لگی چپ کر جا, چپ کر جا. وہ باپ کہنے لگا اب نہیں بولوں گا تو کب بولوں گا؟ اس جوان کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا, اللہ اکبر. پتر لے گئے نوواں دھیاں لے گئے ہو, پتر لے گئے نوواں دھیاں لے گئے ہو, بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. اب تو موت کا انتظار ہے, کب بلاوا آ جائے. ہر گھر کی حالت ہے. جاؤ جاؤ, کسی بابا جی کو بغیر پنکھے کے نیچے مسجد کے اندر بیٹھا دیکھو اور اس سے پوچھو گھر کیوں نہیں جاتا. بہو نے میرے گھر میں تانا مار دیا, ابا تجھے چلنا ہی نہیں آتا, تیری جوتیوں پہ جو گند لگتا ہے میرے گھر کا فرق خراب ہے. ابا بھی کہتا, بیٹا کہتا, ابو جی آپ کو کیا پڑی, بازار میں پھر لیا کرو گرمی کے موسم میں, جب شام کو میں گھر آؤں تو پھر آ جایا کرو. جو بیٹا اپنی غیر موجودگی میں اپنے باپ کو گھر میں بڑھنے نہیں دیتا, وہ مرنے کے بعد قبر پہ جا کے قرآن سنائے گا؟ اسی لیے بھگ کر کے غیور مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے چلے جاؤ, ورنہ میرے عزیزو اولاد پہ مال نہ رکھیو. نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے کندھوں پہ چلے گئے. اس پیسے کے لالچ نے, اس مال اور ڈالر نے, اس پاؤنڈ نے اپنی اولاد کو ہمارے سے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ دور کر دیا. مرے ہوئے 40 دن گزر جاتے ہیں, اولاد واپس آنے کو تیار نہیں ہوتی ہے. اب یہ محرم الحرام آئے گا, دیکھنا قبروں کے اندر قبرستان میلہ لگا ہوگا. کوئی پھولوں کی مالا, کوئی مکھانے کی ڈلی, کوئی پانی, کوئی شربت, کوئی مٹی لے کے جائے گا. اس دن تو مٹی بھی سونے سے زیادہ نایاب ہو جائے گی میرے عزیزو. کوئی پھولوں کی مالا, کوئی اگربتیوں کا گچھا لگا کے آ رہا ہے, اللہ اکبر, پسینے میں سرابور ہو کے آ رہا ہے. جب قبر سے باپ کی, جب قبر سے ماں کی ہٹ کے واپس آتا ہے, اماں بھینی بھینی آواز میں, اماں سہمی سہمی, ابا ڈرے ڈرے انداز میں آواز دے کے کہتا, بیٹا پھولوں کی چادر ڈالنے والے, اگربتیاں جلانے والے, پانی کے پیالے رکھنے والے, مسور کی دال ڈالنے والے, رب کعبہ کی قسم ان میں سے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارے کام کر کے قبر کا اوپر کا سجا کے چلا گیا. کاش 3 مرتبہ یہاں کھڑے ہو کے قل اللہ پڑھ کے چلا جاتا تو قبر بھی جنت کا باغ بن جاتی. کون پڑھے بھائی؟ ہاں ہاں, نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں, اور نصیبوں والی وہ اولاد ہے جن کے ماں باپ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. کنانا ادھر آؤ جی. یہ ابو العاص کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی بیوی کا ہار ہے. نکال لو اسے لائن سے. ابو العاص ادھر آئیے.
تیرے پاس پیسے نہیں کوئی تھی فدیہ دینے کے لیے؟ کہا نہیں۔ تو نے کیا کیا؟ کہا مکے پیغام بھیجا، میرا بھائی میری بیوی کا ہار لے کے آیا۔ ابو العاص تجھے پتہ یہ ہار کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو، بلال کھڑا رو رہا ہے۔ فرمایا یہ میری ہے، نکاح کا وقت تھا زینب کا، میری خدیجہ نے اپنے گلے سے ہار نکال کر یہ ہار زینب کے گلے میں ڈال دیا۔ آج ایسا اوکھا ویلا آ گیا، آج ایسی پریشانی آ گئی، بیٹیاں باپ کو ہار اتار کے دینے لگی۔ فرمایا او لوگوں، ہار تو رکھ لوں گا لیکن قیامت کی صبح تک بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا۔ جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ، میں نے آج تک تمہارے سے کچھ مانگا کوئی نہیں، آج مانگوں تو دو گے؟ کملی والے حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے داماد کو ایسے ہی چھوڑ دو اور میری زینب کا ہار واپس بھیج دو۔ اللہ اکبر، میں دھی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، آج یہ ہار آیا میں محمد سے برداشت نہیں ہو رہا۔ واہ محمد، طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے نہ روئے۔ او لوگوں، چمڑے صحابہ کے ادھڑے صبر و استقلال کا دامن پکڑا۔ او لوگوں، چہرہ خون سے لہولہان ہو گیا، اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی، کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا۔ آج بیٹی کی بے بسی کو دیکھ کے محمد کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔